بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. ہائپر ٹینشن ڈے کے حوالے سے ایک اور اہم موضوع گردے فیلئر ہونے کا، رینل فیلئر جسے ہم کہتے ہیں، یہ دوسرا بڑا اسباب ہے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے، ذیابیطیز کے حوالے سے. پاکستان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زائد افراد سالانہ رینل فیلئر کا شکار ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا جو 2 اسباب ہیں اس میں ذیابیطیز اور بلند فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر کی جیسے ہم نے بات کی، دل کے فیلئر ہونے کی بات کی، اسی طرح گردے کے فیلئر ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور پھر لوگ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جو ان کا سالانہ جو ہے وہ کافی افراد جو ہے وہ ڈائلیسس پہ چل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہی ہے کہ اموات بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں گردے کے فیلئر کی. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ذیابیطیز اور بلند فشار خون یہ 2 بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے گردے فیلئر ہونے کے جو ہے وہ امراض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم ہائی بلڈ پریشر کی بات کریں تو پاکستان میں پچھلے 3 سالوں کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے. نوجوانوں میں بھی اس وقت دیکھا جا رہا ہے ہائی بلڈ پریشر کا مرض. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خاموش قاتل ہے. کئی سالوں تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور ہوتا یہی کہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں یہ آپ کے اعضاء کو متاثر کرتا ہے، اور اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے اور ادویات جو ہے وہ وقت پر نہ استعمال کی جائیں تو ہوتا یہی ہے کہ یا آپ دل کے فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں یا گردے کے فیلئر. یہ 2 اہم اعضاء جو ہے وہ آپ کے متاثر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اچانک بینائی بھی آپ کی چل جاتی ہے. اور فالج، تیسرا جو فیکٹر ہے وہ فالج ہے. بہت سارے مریض فالج کا شکار ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فالج جب ہو جاتا ہے تو معذوری کی طرف چلا جاتا ہے انسان. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو بلند فشار خون ایسا مرض ہے کہ آپ کے 3 اعضاء جو وائٹل آرگن ہیں آپ کے، ان کو متاثر کرتا ہے. آج ہم جناح اسپتال میں موجود ہیں، کراچی کا سب سے بڑا اسپتال ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ نیفرولوجی کے سربراہ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبد المنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ آیا کہ کتنے مریض لائے جاتے ہیں اور کیا صورت حال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے. سر بڑا اہم موضوع جو ہے بلند فشار خون، جسے ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا یہاں کیا روٹین ہے، کتنے دن آپ کی یہاں پر OPD ہوتی ہے، کس قسم کے مریض لائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہائپر ٹینشن کے حوالے سے آپ لوگوں کی لوگوں کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں، کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ سب سے پہلے اگین آئی ایم تھینکفل ٹو یو میڈم شاہین فرام KTAC21 نیوز کا کہ آپ لوگ میری آفس میں آئے یہاں پہ انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے. بیسیکلی یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف نیفرالوجی میں آئی ایم دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف نیفرالوجی آف دس یونٹ، اور میرے ساتھ اپنی فیکلٹی بھی ہے جس میں ایسوسیٹ، اسسٹنٹ پروفیسر، ویریس کنسلٹنٹ، RMOs اینڈ پوسٹ گریجویٹ، ہاؤس فزیشین. ہماری جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں، ہفتے میں 3 OPDs ہوتی ہیں، جیسے منڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے. منڈے اور تھرسڈے کو ہم فریش نیو جو بھی کیسز آتے ہیں کڈنی پرابلم کے ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اسکرین کرتے ہیں. ان میں سے جو کرانک کڈنی ڈیزیز، کرانک رینل فیلئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اور یہاں کڈنی کی اور بیماریاں ہیں جس کے نیفروٹک سنڈروم ہے، GN ہے، تو ان کو رجسٹر کر لیتے ہیں. پھر ان کو ٹیوزڈے کو ہم بلاتے ہیں. تو تھرائس اے ویک OPD ہماری ریگولر ہوتی رہتی ہے، اور جس میں ویریس انویسٹیگیشن ساری فری آف کاسٹ، الٹراسونوگرافی ساری ٹیسٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس پیشنٹ کو کنزرویٹیولی ٹریٹ کریں یا ڈائلسس پہ جائے پیشنٹ. اس کے علاوہ ہمارے انڈور پیشنٹس اوپر ایڈمٹ ہوتے ہیں جن کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا ڈائلسس کرتے ہیں. 24 آور ایمرجنسی ہمارا وارڈ اوپن ہوتا ہے. جسی وقت بھی مریض آ جائے ER میں، he or she can admit in the unit. ڈائلسس کا الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہے. ابھی آپ پروگرام کے بعد یو کین وزٹ مائی یونٹ ڈائلسس پروگرام. تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے 19 ڈائلسس مشین ہے، اور
मंथली 1000 डायलिसिस पर मंथ हो जाती हैं। हमारे पास 80 to 90 पेशेंट रजिस्टर हैं जो ट्वाइस और थ्राइस अ वीक डायलिसिस के लिए आते हैं। तो ये डायलिसिस के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं। बाकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हम टीचिंग करते हैं, टीच करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को, वो यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम में। तो हमारा ये एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट में। सही। सर, कितने मरीज लाए जाते हैं हाइपरटेंशन के हवाले से जिनके किडनी फेलियर पे चले जाते हैं या उनका डायलिसिस होता है? हाँ बिल्कुल। अगर बात करें कि क्रॉनिक रीनल फेल्यूर या जिसको CKD कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो हमारे पास जो OPD में पेशेंट आते हैं सबसे टॉप पे जो मेन सबब है डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इज़ द लीडिंग काज ऑफ एंड स्टेज किडनी डिजीज़ इन द होल वर्ल्ड एज वेल एज इन पाकिस्तान। सेकंड हाइपरटेंशन, जैसे आपने पहले ही इंट्रोड्यूस कराया हाइपरटेंशन। अगर परसेंटेज देखेंगे तो डायबिटिक पेशेंट 40 to 45% डायबिटिक सफरिंग फ्रॉम द एंड स्टेज किडनी डिजीज दे डेवलप, और हाइपरटेंशन 30 to 35% वो पेशेंट एंड स्टेज किडनी डिजीज में जाते हैं। तो सेकंड नंबर पे तो और भी डिफरेंट काजेज हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज के। क्रॉनिक GN है, स्टोन डिजीज़ है, पथरी की बीमारियां हैं, या गलत सलत मेडिसिन खाना है, या और गुर्दे में सिस्ट शाले बन जाते हैं। तो आपने हाइपरटेंशन की बात की तो उसमें 30 to 35% पेशेंट्स होते हैं। सही। सर, अमूमन जो देखा गया है जो पेशेंट आते हैं, बल्कि अगर हम बात करें डायलिसिस के अलावा भी पेशेंट जो आते हैं हाइपरटेंशन के हवाले से, ज़्यादातर आपने मरीज़, जब मैंने भी सर्वे किया तो मरीज़ों का कहना यही था कि हमने मेडिसिन 2 साल 3 साल के बाद हमें पता चला कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, फिर मुझे किडनी का प्रॉब्लम हो गया उसी के साथ, उसके बाद दिल का यह प्रॉब्लम हो गया, और उसके बाद वो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, कुछ बेहतर होती है तबीयत, फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह के कितने मरीज़ होते हैं आपके पास? बेसिकली हाइपरटेंशन आपने पहले ही कहा, एक खामोश कातिल है, तो इट इज़ अ साइलेंट किलर, ठीक है। और हाइपरटेंशन की अगर बात करें कि हाइपरटेंशन के असबाब क्या हैं, तो उसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। कॉमन का इसेंशियल हाइपरटेंशन जो फैमिली में या जेनेटिकली रन करता है। सेकेंडरी काज जो है, अमंग सेकेंडरी गुर्दे का रीनल काज इज ऑन टॉप। अब गुर्दे के क्या असबाब हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप होता है? तो बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट आई विल से हाइपरटेंशन इज विक्टिम एज और कल्प्रेट, जालिम भी है मजलूम भी है रिगार्डिंग किडनी डिजीज, बिकॉज ये गुर्दे की बीमारी भी करता है और गुर्दे के बीमारी की वजह से भी ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। तो जालिम और मजलूम, विक्टिम और कल्प्रेट। अब गुर्दे की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सबसे टॉप है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको कहते हैं, चेहरे पे बरम आ जाता है या यूरिन में ब्लड आता है पेशेंट को, तो सांस फूलता है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हम कहते हैं, ब्लड सप्लाई गुर्दे की तरफ कम जाती है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या गुर्दे की साइज कम हो जाए तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या गुर्दे में शाले पॉलीसिस्टिक किडनी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। या दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर किसी और वजह की वजह से टारगेट ऑर्गन डैमेज करे। टारगेट ऑर्गन स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन। अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ब्रेन पे क्या इफेक्ट होगा, पेशेंट कैन डेवलप स्ट्रोक, CVA, फालिज, IC ब्लीडिंग भी हो सकता है। उसके बाद आंखों पे असर हो सकता है। सही। हाइपरटेंशन जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, नजर पे असर पड़ सकता है। नजर पे असर पड़ना। तो अगर टॉप टो स्टार्ट करें, देन हार्ट पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट अटैक पेशेंट्स को हो सकते हैं, कार्डियोमायोपैथीज हैं या हार्ट का फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है, या हार्ट के जो साइज है लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन वाले पेशेंट उनकी साइज बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी,
اس کے بعد کڈنی پہ آ جائیں تو کڈنی از آلسو افیکٹڈ. ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج میں کیسے افیکٹ ہوگی؟ سب سے پہلے کڈنی پہ افیکٹ ہوگا کہ یورین میں پروٹین آئیں گی. پتہ ایسے نہیں چلے گا. یورین میں پروٹین آئے گی تو اس وقت یہ ہے کہ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوگا, تو رینل فنکشن, کڈنی کا فنکشن ڈسٹرب ہونا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. یوزولی ہمارے پاس لیٹ آتے ہیں جب ان کو کمپلیکیشن ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ ہائپر ٹینشن بنائن ہے نا, بنائن جب ہے. کوئی کمپلیکیشن ہوتا ہے پھر آتے ہیں, پھر ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ ان کو کڈنی کیوں افیکٹڈ ہے. تو جو کامن انویسٹیگیشن ہے ان پیشنٹس کے لیے, ہائپر ٹینشن جو گردے افیکٹ کرتا ہے, ایک تو میں نے کہا یورین میں پروٹین چیک کرنا یا آر بی سی وغیرہ چیک کرنا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کڈنی کا فنکشن چیک کریں جس میں رینل فنکشن جس کو کہتے ہیں, یوریا, کریٹینائن ہے, الیکٹرولائٹ ہے. ٹھیک ہے, دین آپ الٹرا ساؤنڈ, کڈنی از ویری امپارٹنٹ ٹیسٹ جس سے ہمیں کڈنی کی سائز کا پتہ چلے گا. چھوٹی کڈنی تو نہیں ہے, نارمل سائز ہے. اس کی ایکوجنسی کیسی ہے, نارملی ڈارک ہوتی ہے, وائٹش تو نہیں ہو رہے ہیں گردے, یا گردے میں کوئی آبسٹرکشن تو نہیں ہے, یا گردے میں کوئی شالے تو نہیں ہے, مطلب سسٹ تو نہیں ہے. تو الٹرا ساؤنڈ از دا بیسٹ ڈائگنوسٹک ٹول اور اس سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اس سے بھی اگر نہ ہو, سیکنڈری کاز کے لیے کافی انویسٹیگیشن ہے. ہم رینل آرٹریوسکلروسس, رینن ہے, یا ڈاپلر اسٹڈیز کراتے ہیں, یا جو کاز آپ سسپیکٹ کرتے ہیں وی انویسٹیگیٹ اکارڈنگلی. صحیح. سر مجھے بتائیں, ہم نے پچھلے دنوں جب آپ کا یہاں پر کڈنی ڈے تھا اس وقت ہم نے ایک پیشنٹ دیکھا, وہ میرے خیال سے کسی چینل سے ہی وابستہ تھا اور پروڈکشن سائٹ پر تھا. اس کی یہاں پر ڈائلسس ہو رہے تھے. صحیح. اور اس پیشنٹ نے ہمیں بتایا بھی کہ کافی سال میں ہائپر ٹینشن کا شکار تھا اور میں نے کافی سال میڈیسنس نہیں لی اور میں میڈیسنس لیتا ہی نہیں تھا. تو مجھے اچانک ایک دن گردے میں شدید درد اٹھا, یورین مجھے پاس نہیں ہوا کافی گھنٹے, اور پھر اس کے بعد میں جب آیا یہاں تو مجھے ڈائلسس پہ ڈالنا پڑا. کتنے ایسے مریض ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں, خاص طور پہ آپ اپنی ہائپر ٹینشن کی میڈیسنس کے حوالے سے؟ کیونکہ آئی ہیو سین پرسنلی اینڈ پریکٹیکلی کہ ایک تو اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے, اویئرنیس لوگوں میں آگاہی نہیں ہے, کہ امپارٹنس نہیں ہے کہ ہائپر ٹینشن کتنا ڈینجرس ہے, ظالم ہے, جو ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج کرتا ہے. ڈائبٹیز کتنی مطلب وہ پرابلمس کرتی ہے. تو اویئرنیس از ویری امپارٹنٹ. تو اس اویئرنیس نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے, کافی پیشنٹ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, آپ نے تھوڑی دوائی کھائی کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک تو ہو جائیں گے لیکن وہ وقتی طور, لیکن اٹ از ناٹ اے کیوریبل ڈیزیز. ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن ناٹ کیوریبل ڈیزیز. صحیح. اگر اینی پیشنٹ ہو اور شی ڈیولپ بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, ان کو پوری زندگی بلڈ پریشر کی دوائی کھانی ہے. اب اس میں میجارٹی پیشنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آئی ول سے کہ 50% سے بھی اوپر پیشنٹ اگر دوائی کھاتے ہیں تو ایک دن کھائی دوسرے دن چھوڑ دی, نان کمپلائنس جس کو کہتے ہیں, کمپلائنس نہیں ہے, یا انڈر ڈوز مس کر دیا, یا دوسرا آج کل پتہ ہے اکانومک لوگوں میں پھر وہ دوائی خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں بیچارے, اگر مختلف دوائیاں کھانا مانگی ہیں تو وہ مس کر لیتے ہیں. لیکن آج کل دوائی سستی بھی آ گئی ہیں, لوگوں کو اگر ٹائم پہ لے لیں تو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہ سکتا ہے. صحیح. سر کتنا ضروری ہے, آپ خاص طور پہ اگر ہم کڈنی فیلئر کی بات کریں تو کتنا ضروری ہے کہ آپ وقت پر دوائی لیں, تو آپ کس طرح کی پیچیدگیوں سے بچیں گے؟ ہاں بالکل, ہائپر ٹینشن میں نے کہا نا کہ ان کو کنٹرول کرنا لازمی ہے. لازمی ان دیٹ سینس بلڈ پریشر کا ٹارگیٹ ہے. ٹارگیٹ ہمارا یہی ہے کہ بلڈ پریشر سسٹولک ہوتا ہے, ایک ڈائسٹولک ہوتا ہے. جو اوپر والا بلڈ پریشر سسٹولک ہے, نیچے ڈائسٹولک. 120/80, 120 اوپر, نیچے والا 80. اگر کس کے گردے افیکٹڈ ہیں یا ڈائبٹک ہیں یا ڈائبٹیز کی وجہ سے, تو اس کو ایون ہم کہتے ہیں کہ بھائی 110/70
ब्लड प्रेशर आप अपना रखें, ठीक है। 120/80 इज ओके। अब ये है कि काफ़ी पेशेंट अगर मॉर्निंग का डोज खाया बीपी ठीक है, फिर नाइट का नहीं खाया तो बीपी अगेन बढ़ गया, जो बीपी फ्लक्चुएट करता है दैट इज ऑल डेंजरस। तो ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो क्योंकि एक होते हैं ब्लड प्रेशर के अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, एक होते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। अक्यूट मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया कि टारगेट ऑर्गन डैमेज, जो स्ट्रोक हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, आंखों का प्रॉब्लम, किडनी। अच्छा, लॉन्ग टर्म पे भी यही प्रॉब्लम हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बॉडी में और एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस, जैसे ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, थिक हो जाती हैं, तो अगेन हार्ट के प्रॉब्लम, दूसरे मसले हो जाते हैं। तो आवर एम इज टारगेट टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इन द रेंजेस 120/80 इतना होना चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज मैं यहाँ ओपीडी कर रहा हूँ, मेरे पास पेशेंट भाग भाग के आया, स्ट्रेस में आया, रिक्शा टैक्सी में आया, फौरन उस मेरे जूनियर ने उसका बीपी लिया, वो तो हाई होगा, ठीक है ना, स्ट्रेस में होगा ना, स्ट्रेस में होगा। हाँ। तो आइडियली पेशेंट को कम से कम 15-20 मिनट उनको बिठाएं, रिलैक्स रहे, उसके बाद रीडिंग ले लें, ठीक है ना। एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो घर में उनका बीपी ठीक होता है और हॉस्पिटल में आते हैं तो उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के पेशेंट को कॉन्फिडेंस में ले लें, उसके साथ आप अच्छा सलूक करें, रिलैक्स रखें पेशेंट को, फिर बिठा के ब्लड प्रेशर चेक करें, या उनसे पूछें कि घर में होम मॉनिटरिंग करते हैं ब्लड प्रेशर की, क्योंकि घर में तो बंदा रिलैक्स होगा तो वो बीपी भी मॉनिटर करें। तो ब्लड प्रेशर का टारगेट है, उसको आप अचीव करेंगे तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। क्योंकि देखें ना, इस वक्त ब्लड प्रेशर इज सो कॉमन। अगर हम 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 को तो ब्लड प्रेशर होगा, बल्कि 3 को होगा, तो इतना कॉमन हो गया है। अब सारे तो रीनल फेलियर में डेवलप नहीं करते हैं ना, सही। सबको तो कोई हार्ट अटैक तो नहीं होता ना। तो ये है कि वी हैव टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, बीपी को कंट्रोल रखें, और इसमें डाइट का बड़ा रोल है और आप डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। सही। सर, हमें बताइएगा कि जो ग़िज़ा का कितना किरदार है, ख़ासतौर पे जो डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, और नमक के बारे में एक कहा जाता है कि वो उनके लिए नमक जो है वो जहर के मुतरादिफ होता है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, दिस इज रिलेवेंट क्वेश्चन आपका। सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज, मैं कहता हूँ बीपी को इतना कंट्रोल रखें कि वो सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज की नौबत ना आ जाए कि वो डायलिसिस पे चले जाएं। सही। अगर वंस डेवलप एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको कहते हैं, बिल्कुल गुर्दे खत्म हो जाए, 5 स्टेजेस होती हैं किडनी की, तो डायलिसिस बड़ा ऐसा पेचीदा मरहला है जिसमें लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये भी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि डायलिसिस 1-2 डायलिसिस होंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। उनको फिर समझाना पड़ता है कि डायलिसिस आपने शुरू किया और फिर लाइफ लॉन्ग होती है। सही। हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस, ठीक है ना। अब डायलिसिस एक ग़िज़ा होती है डायलिसिस वाले पेशेंट्स की, एक डाइट होती है जो प्री डायलिसिस, जो पेशेंट अभी डायलिसिस पे नहीं आए। सपोज एक पेशेंट है मेरे पास क्लिनिक पे आया, इधर ओपीडी में आया, वो सीकेडी की 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और 2 में आया, तो उनमें ये है कि अगेन शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना तो लाजमी है, दवाई खाना लाजमी है, लेकिन डाइट का यही है कि हम उनको कहते हैं कि प्रोटीन डाइट कम ले लें। प्रोटीन जो मीट में होती है या बीफ वगैरह है या दालें वगैरह हैं, प्रोटीन डाइट में गुर्दे के हवाले से जिनको प्रोटीन यूरिन में आती है, या साल्ट, आपने नमक की बात की, साल्ट इसीलिए हम पेशेंट को नॉर्मल जो रिकमेंडेशन है लोगों में, साल्ट मतलब यूजुअली मतलब 5 ग्राम तक 24 आवर में ले सकते हैं। तो हम इन पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको 2 ग्राम, अच्छा 5 ग्राम कैसे पता चलेगा कि मतलब वो छोटा सा टी स्पून है ना, उसमें 5 ग्राम तक आ जाता है। 24 घंटे की नमक की बात करें सही। तो वो
ये गुर्दे फेलियर के पेशेंट 2 ग्राम बराबर उसको 1/3 करते हैं, 1/3 कम से कम। साल्ट क्या करता है, नमक बॉडी में पानी रिटेन करता है, सही, पानी रिटेन करता है तो फ्लूइड रिटेन होगी, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लंग्स की तरफ पानी आ जाता है पेशेंट को, जो रीनल फेलियर होते हैं, जहाँ उन लोगों को यूरिन कम आता है। डायलिसिस वाले पेशेंट में अगेन आई विल से कि प्रोटीन डाइट हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायलिसिस में अमाइनो एसिड वगैरह की लॉसेज होती है, तो प्रोटीन मीट भी खाएं, चिकन खाएं, फिश खाएं, जो भी खाएं, डाइट आप अच्छी ले लें, लेकिन आप नमक पे उनको भी कंट्रोल पर रखना है, ठीक है ना। और पोटेशियम कंटेनिंग डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही, पोटेशियम, बिकॉज हमारे जो गुर्दे के मरीज है ना, पोटेशियम खारिज होता है यूरिन में, अगर यूरिन नहीं आता है तो पोटेशियम रिटेन होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट करता है, पेशेंट कैन डेवलप कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक एरिथमियाज। तो हमारा टारगेट होता है पोटेशियम 5 से कम होना चाहिए। पोटेशियम कंटेनिंग डाइट मरीज को बताना चाहिए कि कौन कौन सी है, क्योंकि अगेन अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे टॉप पे पोटेशियम कंटेनिंग डाइट है, जैसे खजूर है, केला है, ठीक है ना, लीफी वेजिटेबल, पत्ते वाली सब्जी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, और लेमन है, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स, हाँ, उनमें पोटेशियम ज्यादा होता है, बिल्कुल। तो जिन पेशेंट्स का पोटेशियम हायर आता है तो उनको हम कहते हैं कि ये डाइट आप अवॉइड करें। हम डाइट चार्ट देते हैं पेशेंट को, इस पे आप अमल करें, ठीक है ना, क्योंकि ये पेशेंट पुराने हो जाते हैं, देन उनको भी अच्छी नॉलेज हो जाती है, दे बिकम आल्सो डॉक्टर, दो एजुकेट करते हैं दूसरे पेशेंटों को, सही। तो नमक का बड़ा रोल है, तो उसमें लो साल्ट ले लें, तो अगर ज्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उससे, सही। सर मुझे बताएं, जो ब्लड प्रेशर के सिंपल ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और अभी वो मतलब अगर हम उनको कहें कि किडनी फेलियर मतलब किडनी के मर्ज का शिकार हुए हैं, अभी हाइपरटेंसिव थे और किडनी के मतलब पेशेंट हुए हैं या फेलियर पे नहीं गए, मतलब जिसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं, हाँ। तो उनकी भी ग़िज़ा का चार्ट ये किया जाता है, खासतौर पे पोटेशियम के हवाले से जो आप बात करें ना, उनका मतलब पोटेशियम का इतना स्टेज 1 में इतना नहीं होता है, लेकिन नमक पे तो कंट्रोल करें। फिर हाइपरटेंसिव, अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक पे तो कंट्रोल रखना ही रखना है, ठीक है ना। बाकी स्टेज 1 में अगर उनका पोटेशियम यूजुअली नॉर्मल होता है, ये जो स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू किडनी फंक्शन से डिवाइड की हुई है, सही, अकॉर्डिंग टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो उन्होंने डिवाइड की हुई, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टेज 1 में इतना पोटेशियम का इशू नहीं होता है, तो पेशेंट लिमिट में ले सकता है, खा सकता है डॉक्टर। सर कुछ हमें दिखाएंगे जो डायलिसिस के पेशेंट हैं और हाइपरटेंसिव थे और अब उनका डायलिसिस हो रहा है? बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, आखिर में मैं आपको मैसेज दूंगा रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ द किडनी डिजीजेस के लिए, क्योंकि बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट आई एम किडनी फिजिशियन, तो लोगों को आगाही देना मेरा फर्ज है कि किडनी फेलियर जो मर्ज है, एंड स्टेज रीनल डिजीज बहुत अभी बढ़ रहा है, उनके कॉमन असबाब यही है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और गुर्दे की बीमारियां। अगर हम ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करेंगे कि हम समझे कि 70 to 80% बचाव कर सकते हैं, इट्स अ बिग नंबर, फ्रॉम 100% 80% हम बचाव कर सकते हैं। अच्छा, बचाव के तरीके क्या हैं? उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल डेली एक्सरसाइज करना, वॉक करना, वेट रिड्यूस, वेट अपना कंट्रोल रखे। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको क्विट करे, स्मोकिंग अवॉइड करे, सही, ठीक है। और पेन किलर, गैर जरूरी पेन किलर न खाए, और डेली जो है वो 8 से 10 गिलास मतलब क्लीन फ्रेश वाटर, सही पानी हो, साफ सुथरा पानी हो, वो पिए। गर्मी में तो और मैं कहूँगा पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। तो और शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, तो सारी बीमारियों से मतलब गुर्दे की बीमारियों से हम बच सकते हैं। इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर हैं मॉडिफाइबल जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ जेनेटिक है वो उसको हम नहीं कर सकते हैं,
تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, ایکسرسائز جن کو بچایا جا سکتا ہے ان کو بچا سکتے ہیں. ہاں, اس پہ اگر ہم کنٹرول کریں گے تو ہم گردے کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ہم دیکھتے ہیں نیفرولوجی کا جو ہمارا ایک وارڈ ہے جہاں ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جی ناظرین, اس وقت ہم ڈائلسس JPMC کے ڈائلسس یونٹ میں موجود ہیں. یہاں پر ایک پیشنٹ ہے جو بہت ینگ ایج میں ڈائلسس کا شکار ہوئے. حفصہ ہمارے ساتھ موجود ہے. یہاں ان کا ڈائلسس ہو رہا ہے. تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں یہ ڈائلسس پہ ہیں. 24 سال کی عمر میں ان کا پہلا ڈائلسس ہوا. آج 30 سال ان کی عمر ہے اور یہاں JPMC میں آتے ہوئے ان کو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں. حفصہ سے بات کرتے ہیں. ہائپرٹینسو تھیں, ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بلڈ پریشر کی مریض ہیں اور میڈیسن ظاہر بات ہے انہوں نے وقت پہ نہیں لی, اور ہوا یہی کہ پھر کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہوئیں. حفصہ مجھے بتائیے گا کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو ڈائلسس پہ؟ مجھے 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے. جی. تو کیا آپ بلڈ پریشر کی مریض تھیں؟ بی پی ہے نا, میرا پہلا بچہ تھا, اس میں بی پی اچانک سے گردوں پہ اٹیک ہو گیا. صحیح. جی. تو ڈاکٹر سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بلڈ پریشر آپ کو بہت زیادہ رہ رہا ہے؟ جی. تو آپ نے کیا میڈیسن نہیں لی تھی, کیا کیا تھا آپ نے اس وقت؟ میڈیسن لی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اچانک سے وہ بی پی گردوں پہ اٹیک ہوا. کیا پیغام دینا چاہیں گی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کہ ڈائلسس کتنا مشکل ہے اور اگر وہ وقت پر دوائیاں لے لیں تو یہ اس پروسیس سے نہ گزریں؟ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ دوائیاں وقت پہ لینی چاہیے. کتنا مشکل ہے یہ ڈائلسس؟ بس زندگی کے ساتھ ہے. بہت مشکل پروسیس ہے. جی بہت مشکل ہے. اگر وقت پہ نہیں لو تو طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے. جی ایک اور پیشنٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, رابعہ نعیم ان کا نام ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھی ہائپرٹینسو کی پیشنٹ تھیں اور یہ ڈائلسس پہ ہیں. رابعہ میں بتائیے گا کتنے سال ہو گئے آپ کو ڈائلسس پہ؟ مجھے 11 ماہ ہو گئے. جی. تو آپ بلڈ پریشر کی مریض تھیں؟ نہیں, میں نارمل, میرا بچے کا سیزر تھا تو اس میں یوٹرس ریموو کے دوران میرے وہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے میں ڈائلسس پہ چلی گئی. کڈنی فیلئر اس دوران ہو گیا تو پھر ڈائلسس پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. یہاں ہمارے پاس ڈاکٹر سمن موجود ہے, یہاں اس یونٹ میں ہوتی ہیں موجود. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سمن, ہمیں بتائیے گا کہ کتنے پیشنٹس ہیں جو بلڈ پریشر کا شکار تھے یہاں پر ڈائلسس پہ آ رہے ہیں, اور کس طرح کی مطلب کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہے ڈائلسس کے بارے میں بتائیے گا. جی, ہمارے پاس جو موسٹ آف پیشنٹ آتے ہیں وہ جو ہے نا ہائپر ٹینشن سے مبتلا ہوتے ہیں. یا تو جو ہے نا پیشنٹ افورڈیبلٹی کی وجہ سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ پراپر نہیں لے پاتے, یا تو پیشنٹ جو ہے نا ان اویئر ہوتے ہیں. تو اس کے یہی ہوتے ہیں کہ جب پیشنٹ ان اویئر ہو یا پھر پیشنٹ اپنا ٹریٹمنٹ ٹائم پہ نہ لے اور اگر کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائیں تو جو ہے نا ایسی جیسی کمپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا ڈائلسس پہ یعنی کہ اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز پہ چلا جاتا ہے اور پیشنٹ کو جو ہے نا مسلسل ڈائلسس کروانی پڑتی ہے. تو اس سے جو ہے نا یہی لیسن مطلب میسج میں دینا چاہوں کہ جو ہے نا پیشنٹ جن کو بھی اگر بلڈ پریشر کے بارے میں پتہ ہے وہ اپنی جو ہے نا دوائیاں اپنے ٹائم پہ لیں, اور جو کہ ان چیزوں سے جو ہے نا پیشنٹ بچ سکتا ہے. ایک اور ڈاکٹر ہمارے سے ڈاکٹر فضا موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ کتنا ضروری ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا اور کتنا ضروری ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا. اور 2 قسم کے مریض یہاں زیادہ ہوتے ہیں. جو ڈائبٹیز ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ شوگر لیول کنٹرول نہیں رہتا, اور دوسرا ہائپرٹینسو جن کا بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا. فضا میں بتائیے گا کہ کیونکہ آپ کے والد بھی ایک ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور بڑے مشہور پروفیسر زمان شیخ ان کی صاحبزادی ہیں. فضا میں بتائیے گا یہاں آپ کی یہاں ڈیوٹی ہے موجود ہے, کتنے مریض جو ہے وہ ہائپرٹینسو ہیں اور کتنے ڈائبٹیز جن کی انڈر کنٹرول رہتی ہے اور وہ اس کا شکار ہوا, کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے یہ؟ ہمارے یہاں ڈائلسس پہ 14
ہمارے ڈائلیسس میں 14 بیڈز ہیں, تو مریض آتے ہیں اس حساب سے, جس میں سے کافی مریض جو ہیں وہ شوگر کے امراض کے ساتھ آتے ہیں, اور کافی مریض کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو شوگر اور بلڈ پریشر لائق ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو شوگر بلڈ پریشر کب سے ہو چکا ہے, اور جب وہ کمپلیکیشن تک پہنچ جاتے ہیں, جیسے کہ 10 سال کے بعد کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں, گردے 10 سال کے بعد متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں شوگر کے امراض کے مریضوں کے, تو کبھی کبھی وہ دوا ٹائم پر نہیں لیتے, انسولین ٹائم پر نہیں لگاتے, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے. پھر جب وہ اس کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوگر ہوئی ہوتی ہے, نہیں تب تک ان کے گردے بہت بری طرح متاثر ہو چکے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے گردے اپنے طور پہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں, تو وہ ڈائلیسس پر آ جاتے ہیں. تو اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے ڈائلیسس بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. ایسے مریضوں کو اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہر وقت ڈائلیسس پہ نہیں آ سکتے, کیونکہ ڈائلیسس کبھی وہ کروا سکتے, کبھی نہیں کروا سکتے, کبھی ان کو افورڈیبلٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈائلیسس نہیں کروا پاتے. لیکن مسئلے ڈائلیسس میں بہت ہوتے ہیں, کوئی کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں ڈائلیسس میں. کبھی کبھی ڈائلیسس کے دوران مریض کا بلڈ پریشر کم بھی ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے, اور ان کو مطلب ان کے پیروں میں سنسناہٹ والی بھی احساس ہونے لگتا ہے, اور مطلب ان کو کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ خون کی کمی زیادہ ہونا یا ویسے مسئلے ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہمیں بتایا یہاں پر موجود ڈیوٹی پہ ڈاکٹرز نے کہ کمپلیکیشنز جو ہے وہ ذیابیطیس کا انڈر کنٹرول ہونا اور بلڈ پریشر, یہ دونوں ایسے مرض ہیں کہ آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. اگر آپ اپنی دوائیاں ترک کرتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ آپ پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ایک ڈائلیسس جیسا جو ہے وہ تکلیف دہ مرحلہ, اس سے آپ کو کئی سالوں تک گزرنا پڑتا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ اس وقت JPMC یورولوجی بورڈ کے سربراہ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. خاص طور پہ ہم نے بلڈ پریشر کے حوالے سے, جو اس کا عالمی دن ہے 17 کو آج, تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ ترتیب دیا ہے پروگرام. سر سب سے پہلے جو میں بات کروں گی یورولوجی کی, اگر ہم بات کریں تو اسٹونس کے حوالے سے, ٹائپس آف اسٹونس ہوتے ہیں, اس میں مجھے بتائیے گا سر, کچھ اسٹونس ایسے ہوتے ہیں جو کڈنی فیلئر بھی کرتے ہیں اور کچھ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض بھی لاحق کر دیتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنے ٹائپس کے اسٹونس ہوتے ہیں اور کون سے ایسے اسٹونس ہیں جو کڈنی فیلئر بھی کرتے ہیں. جی سب سے پہلے مس شاہین, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, اور میں آپ کے جذبے کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ, اور K21 کی, کہ یہ ٹی وی چینل جو ہے نا وہ اتنی افیکٹولی عوام الناس کی خدمت کے لیے پیش ہے, اور پبلک اویئرنیس کے حوالے سے آپ لوگوں کی اور چینل کی جو خدمات ہیں وہ بڑی گراں قدر ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے پروگرام ذرا کم ہی کیے جاتے ہیں, کیونکہ شاید ایڈ کم ملتے ہیں یا واٹ ایور, لیکن یہ پروگرام کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم سب یہ پروگرام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے کچھ گین کریں, اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات, میری والی بات ہو جائے, کہ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نکل جائے جو ہمارے دیکھنے والوں کو ہیلتھ کے حوالے سے, صحت و صفائی کے حوالے سے ان کو گائیڈنس مل جائے اور ان کی زندگی کا رخ بدل جائے. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. باقی رہی رینل اسٹون اور بلڈ پریشر کی بات, تو ان کا چولی دمن کا ساتھ رہتا ہے. بینگ اے یورولوجسٹ, جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یورولوجی کی کچھ ڈیزیزز ایسی ضرور ہیں کہ جو بلڈ پریشر پیدا کرتی ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, وہ ایڈرینل سے متعلق ہیں. لیکن یورولوجسٹ ہونے کی وجہ سے جب ہم پیشنٹ کا آپریشن کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑھے ہوئے بلڈ پریشر سے واسطہ ضرور پڑتا ہے, اور ہمیں جو
مستقل بڑا ہوا بلڈ پریشر ہوتا ہے، سالہ سال سے بڑا ہوا بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشن پیشنٹ میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں پیشنٹ کے آپریشنز کرنے میں اکثر مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو بلڈ پریشر سالہ سال سے بڑا ہوا تھا، لیکن بڑی سستی سی دوائیاں بھی اویلیبل ہوتی ہیں بازار میں، پیشنٹ نہیں لیتے. شاید وہ بڑے ہوئے بلڈ پریشر کے جو بری نتائج ہوتے ہیں ان سے آگاہ نہیں ہوتے یا کنونس نہیں ہوتے ہیں کہ یہ دوسروں کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. پھر ایک اور متھ بھی ہے کہ دوائی لے لیتے ہیں، لیکن 2-4 دن جب بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے تو دوا بند کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 دن بلڈ پریشر کی دوا لینے سے جب بلڈ پریشر کنٹرول میں آ گیا تو اب دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے کوئی سانپ پکڑا، اس کو چھابے میں بند کر دیا، اور جب چیزیں کنٹرول میں آ گئیں تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ چھابے کا ڈھکن پھر کھول دیا آپ نے، سانپ باہر آ جائے گا تو اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں اس خطے کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بلڈ پریشر اور شوگر کی دوا نہیں کھانا چاہتے. تو یہ ہمارا میسیج ناظرین تک بڑا کلیئرلی پہنچ جانا چاہیے کہ اگر بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی ان کے ماہر کی زیر نگرانی جب شروع کرتے ہیں تو اسے استعمال کریں. اوپر نیچے اس کی ڈوز کی جا سکتی ہے انہی ماہر کی نگرانی میں. اسی طرح شوگر ہے، اس کی دوا اس کی ڈوز بھی اوپر نیچے کی جا سکتی ہے. یورولوجی میں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلڈ پریشر کی وجہ سے جن کو فالج ہو چکا ہوتا ہے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے مرض لاحق ہو چکا ہوتا ہے. پھر ہم یورولوجی کے پروسیجر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا جو دل ہے اس کی دھڑکن وغیرہ ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہمیں ایڈوائز کرتا ہے کہ ان کا تو دل اس قابل نہیں ہے کہ آپ آپریشن کر سکیں. پھر ایسی کیٹیگری بھی پیشنٹ کی ہوتی ہے کہ جو بڑے ہوئے بلڈ پریشر کی وجہ سے جن میں مردانہ صلاحیت کم ہو چکی ہوتی ہے. اگر ان کا آج علاج شروع کریں بھی، بلڈ پریشر بھی کنٹرول کریں، علاج بھی شروع کریں، تو بہرحال علاج مکمل ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہم فوری آپریشن کی اگر ضرورت ہے، ایمرجنسی آپریشن کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس کی ہائی رسک کنسنٹ لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پیشنٹ کی آن ٹیبل ڈیتھ ہو جائے تو آپ ہمیں ہائی رسک کنسنٹ دیں. جو کبھی اٹینڈنٹ دیتے ہیں، کبھی اٹینڈنٹ نہیں دیتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہمارے مریضوں میں جو ہے نا وہ آنکھوں کے مسائل آ جاتے ہیں، ان کو نظر آنا کم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ موٹے موٹے مسائل ہیں کہ اور پھر یہ کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے فیل ہونے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا جو پہلی علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ پیشاب میں چربی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہائپرٹینسو نیفروپیتھی. اور پیشنٹ کو ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بلڈ پریشر نے آپ کے گردوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور آپ نیفرولوجسٹ کے پاس جائیے اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیجیے اس سے پہلے کہ گردے مکمل طور پر فیل ہو جائیں. لیکن مس شائن پرابلم یہ ہے کہ جو حملے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس میں مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے وہ علاج ہی نہیں کرواتا. دوسرے مرحلے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ علاج ہی نہیں کرواتا. تیسرے میں بھی نہیں ہوتی. چوتھے پانچویں تک پہنچتے پہنچتے جب پیشنٹ کو تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے تو اس وقت وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے. پھر نہ نیفرولوجسٹ کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے، اور مریض جو ہے نا وہ بیچارہ بہت مہنگا علاج افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اور جب ڈائلیسس وغیرہ کی بات آتی ہے تو پھر ایک دوسری قسم کے رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے ڈائلیسس کروانی ہے نہیں کروانی. اسی بیچ میں پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. یہ تو ہے بلڈ پریشر کی باتیں. اور اب رہ گیا اسٹون ڈیزیز. تو ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ گردے کو چیز متاثر کرتی ہے وہ ہے شوگر اور بلڈ پریشر.
سب سے زیادہ جو رینل فیلئر کرتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر دونوں کے علاج کے لیے بے حد سستی ادویات بازار میں موجود ہیں، ہے نا. ان کا گردے فیلئر کا سب سے بڑا علاج ہے پریونشن. اگر پریونشن ہو گیا، پیشنٹ ڈائلیسس سے بچ گیا تو ٹھیک. جب ڈائلیسس کی بات آتی ہے تو اچھے خاصے اپر مڈل کلاس بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. بڑی مشکل چیز ہے، مہنگی چیز ہے، مستقل کروانی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کا کلیئر مائنڈیڈ ہونا ضروری ہے، آپ کی گھر والوں کا کلیئر مائنڈیڈ ہونا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ. یا ٹرانسپلانٹیشن کروائیں، جو دوسری طرف وہ بھی بڑی مہنگی چیز ہے، اور اس کو چلانا، اس کی ایمونوسپریشن استعمال کرنا، یہ بھی ایک مہنگا آئٹم ہے. تو پریونشن از دی ٹریٹمنٹ. اب اگر کوئی شوگر بلڈ پریشر والی بات میں فارچونیٹلی نہیں پڑتا اور اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتا، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ کرے، تو تیسری چیز جو ہمارے ملک میں ہوتی ہے وہ کڈنی سٹون ہے، جو گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اچھا، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی ٹائپ آف سٹون ہے جو کہ گردے کو نقصان پہنچاتی ہے، دوسری ٹائپ کی نہیں پہنچاتی. ہر وہ پتھری جو گردے کا رستہ بند کر رہی ہے، چاہے وہ رینل پیلوس میں بند کر رہی ہے یا یوریٹر میں بند کر رہی ہے، اور گردے کو سوجن دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ گردے کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو جب دونوں گردوں میں ایسی صورت پیش آئے، دونوں گردوں میں ایسی صورت پیش آئے اور دونوں گردوں میں رکاوٹ ہو جائے، تو دونوں گردے فیل ہو سکتے ہیں. ہم اس کو یورولوجیکل ایمرجنسی کے طور پر لیتے ہیں کہ دونوں طرف گردوں میں پتھریاں ہیں یا گردوں کی نالی میں پتھریاں ہیں. ہم اس کو کوئی ڈیٹ نہیں دیتے، ہم اس کو فوراً ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے بعد یہ رینل فیلئر میں چلا جائے، خدا نخواستہ. اور پھر یہ کہ گردے کے ساتھ ایک اور چیز اٹینڈڈ ہوتی ہے، وہ ہے انفیکشن. جہاں پتھری ہوگی وہاں جراثیم بھی بنیں گے، جراثیم بنیں گے وہ بھی گردے کے اوپر حملہ کریں گے. اور اگر جراثیموں کا حملہ بہت شدید تر ہوگا تو پھر بھی پیشنٹ رینل فیلئر میں جا سکتا ہے اگر دونوں گردوں پر حملہ ہو رہا ہے. اس میں یہ بات میں واضح کر دوں کہ ایک گردے کی بات نہیں ہو رہی. جب رینل فیلئر ہوتا ہے تو دونوں گردوں کا ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک گردہ اگر خراب ہو گیا تو پیشنٹ رینل فیلئر میں چلا گیا. ایسا نہیں ہے. رینل فیلئر کا مطلب ہے کہ دونوں گردے کام کرنا چھوڑ گئے. تو اگر جراثیموں کا حملہ دونوں گردوں پہ ہو گیا، یہ عام طور پر پیشنٹ میں ہوتا ہے جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے، جن کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے، جو آلریڈی بارڈر لائن پر کھڑے ہیں، آلریڈی کمپرومائز ہیں، اور اوپر سے ان میں پتھریاں ہو گئی، پتھریوں کے اوپر سے ان میں انفیکشن ہو گئی، تو مطلب حملے پہ حملہ ہوتا چلا گیا، تو پھر پیشنٹ رینل فیلئر میں چلا جاتا ہے. تو بہرحال ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ جس مرحلے میں بھی ہمیں پاس آئے، ہم اس کو بینگ اے یورولوجسٹ بہترین جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو آفر کریں. اکثر اوقات ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ ہمیں پیشنٹ کی ڈائلیسس وغیرہ کروانی پڑتی ہے اور NACFD میں بلڈ پریشر وغیرہ کے اوپینین لینا پڑتے ہیں. صحیح سر، خاص طور پہ ہائپرٹینسو کے حوالے سے آپ کا میسج ضرور چاہوں گی کہ آپ عوام کے لیے ایک میسج ریکارڈ کریں، تاکہ ڈاکٹرز کی بات لوگ زیادہ سنتے ہیں اور سمجھتے بھی بہت زیادہ ہیں. میں چاہوں گی کہ خاص طور پر ہائپرٹینشن کا ڈے ہے تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں عوام کو. دیکھیں، میں نے اپنی باتوں میں میسج دے دیا. ویسے وہ یہ کہ بلڈ پریشر کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کا علاج کیا جائے اور مستقل علاج کیا جائے، ورنہ شارٹ رن میں کچھ نہیں ہوتا پیشنٹ کو، لیکن لانگ رن میں اس کے جو ٹارگٹ آرگنس ہیں اگر ہم اوپر سے شروع کریں کہ اسے فالج ہو سکتا ہے، اس کی نظر جا سکتی ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اس کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، تو یہ 4 5 6 جو ٹارگٹ آرگنس ہیں یہ جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. تو اس کی جو دوا ہے وہ استعمال کریں اور اس سلسلے میں اپنا ذہن کلیئر رکھیں. میں یہ ذہن کلیئر رکھنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیشنٹ دوا کھانا چاہتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے یار دوست، عزیز و اقارب کہتے ہیں کہ یہ دوائی تو ٹھیک نہیں ہوتی، آپ فلاں پھکی کھا لیں، آپ فلاں حکیم کی چورن کھا لیں، آپ یہ کر لیں.
تو اس قسم کی جو الٹرنیٹیو میڈیکیشنس ہیں جن سے کوئی فائدہ وائدہ ہوتا نہیں ہے تو وہ پیشنٹ کو بہکا دیتے ہیں. تو اس کا علاج کریں, پراپر علاج کریں اور اپنے ذہن کو کلیئر رکھیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ایک اچھا ہمیں میسج دیا. اور جیسا کہ ڈاکٹر شہزاد نے بتایا کہ خاص طور پر مریض اس وقت آتے ہیں جس وقت وہ رینل فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے مریض جب ڈاکٹر شہزاد یہاں پر آپریٹ کرتے ہیں تو ان میں زیادہ تر مریض ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. یہ دیکھا گیا ہے عموماً اگر وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو وہ اپنی دوائیاں پراپر نہیں لے رہے ہوتے, اور جو ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے وہ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کو سر درد ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو اپنی دوا استعمال کرتے ہیں, لیکن جب ان کا سر درد ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سر میرا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا, اب میرے سر میں بھی درد نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں دوائیاں نہیں لوں. تو ناظرین, یہ ہمارا اسپیشل 2 ایپیسوڈس تھیں. ایک خاص طور پہ رینل فیلئر کے حوالے سے, جو ہائپرٹینسو پیشنٹ ہیں رینل فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں, دوائیاں دیکھا گیا ہے جو کئی سالوں تک تو ہم نے دیکھا ہے 50 سے 60% پیشنٹ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کئی سالوں تک کہ ہم ہائپرٹینسو تھے یا ہمیں بلڈ پریشر کا شکار تھے اور ہمیں ہے. وہ صرف پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں سر کے درد کے لیے کہ ہمیں معمولی سا پیچھے کے سائڈ پہ سر کا درد تھا اور ہم نے دوائیاں لی, اور ہوتا یہی ہے جو سیلف میڈیکیشن ہے وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے, کیونکہ اگر ہائپرٹینسو کی پیشنٹ نہیں لی جائیں گی, دوائیاں وقت پر نہیں لی جائیں گی, ہوگا یہی کہ ہمارے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ نقصان کر دیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.